اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید رکوع نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد اور فخر و زیبائش یہ ظاہری خوشکن زندگی کھیت کی فصل کی طرح ہے جو چند روز لہلہانے کے بعد بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فخر و غرور اور بخل و امساک میں مبتلا ہو کر انہیں اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آفت جو آتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ مصیبت میں صبر اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کا کہا مانو، وہ تمہیں انصاف کرنا سکھائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، اس سے ہتھیار بناؤ اور ظالموں کا سر کچلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی تحفظ صارفین، جو کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تناظر میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے صارف کے حقوق کی نسبت کوئی بھی دیوانی چارہ جوئی جو ہے وہ صرف اور صرف سول لیٹیگیشن کی حد تک تھی، لیکن پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے لاگو ہونے کے بعد پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسپیشل کنزیومر کورٹس بنائی گئی ہیں، جس سے پبلک کے اندر اپنے جو کنزیومر رائٹس ہیں اس کے بارے میں آگاہی آ گئی ہے۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنزیومر خواہ بہت سے رائٹس رکھتا ہے، لیکن کنزیومر پروٹیکشن لاس جو کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 ہے، اس میں بہت سے فلاز ہیں اور بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور اس قانون کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کنزیومر عدالتوں میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ 2-3 ہزار روپے تک ہوتا ہے۔ ایسے معاملے میں ریکنسیلیشن یا معاملے کو نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور مال فروخت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی ذہنیت کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی خریدار خریدا ہوا مال واپس کرنے آئے تو مال واپس لے لینا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم بطور مسلمان ان معاملات کو دیکھیں تو کنزیومر پروٹیکشن اسلام سے زیادہ کون کرتا ہے، اور بہت سے مسائل جو کنزیومر پروٹیکشن کے ہیں ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ کوئی بھی کنزیومر جب پریشان ہوتا ہے کسی بھی قسم کی کسی سروسز سے، کسی مینوفیکچرڈ تھنگ سے، تو وہ معاشی نقصان کا الزام لگاتا ہے، اور پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والا جو اس کا رائٹ ہے اس کے ہرجانے کے لیے وہ باقاعدہ طور پر کنزیومر کورٹ میں شکایت دائر کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کنزیومر جو ہے تحریری نوٹس اس سروسز دینے والے شخص کو یا مینوفیکچرر کو یا جس سے اس نے خریدی ہے وہ اس کو نوٹس دے گا کہ اس کا نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور وہ تحریری طور پر 15 دن کا جب نوٹس دیتا ہے تو 15 دن جواب نوٹس کے لیے مخصوص ہوں گے، اور اگر جواب نہیں دیتا تو پھر صارف جو ہے 30 دن کے اندر اندر اس نوٹس دینے کے کاز آف ایکشن اکرو ہو گیا تو 30 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کنزیومر کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کرے گا،
اور اس کے بعد عدالت باقاعدہ طور پر اس ڈیفینڈنٹ رسپونڈنٹ جو بھی ہے مدعا ہے اس کو طلب کرے گی اور جواب دعویٰ داخل کرنا کے لیے اس کو کہے گی، اور عدالت دونوں فریقین کی شہادتوں کو اور ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی۔ اب ایک کنزیومر کورٹ کو دا پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کی روح سے وہی اختیارات حاصل ہیں جو ایک عام سیول کمپیٹنٹ کورٹ کو حاصل ہیں، اور اس میں سیول لا کا کوڈ آف سیول پروسیجر 1908 اپلائی ہوتا ہے، اور اس میں ایک لمیٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جو کنزیومر کورٹ ہے وہ سمن کی تعمیل ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے گی، اور جو بھی ڈیفینڈنٹ پارٹی کی غفلت کی وجہ سے کنزیومر کو جو نقصان ہوا ہے اس کا معقول معاوضہ جو ہے وہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد کنزیومر کورٹ کا جو فائنل آرڈر ہوگا اس کے خلاف کوئی بھی فریق 30 ڈیز کے اندر اندر اپیل کر سکے گا، اپیلیبل اس کا آرڈر ہوگا، اور حتیٰ کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 یہ بھی ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ فضول اور پریشان کن مقدمات ہیں اگر تو ان کو خارج کر دیا جانا چاہیے، اور اگر عدالت کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص نے خواہ مخواہ میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ دعویٰ دائر کیا ہے تو ایسی صورت میں عدالت کو چاہیے کہ وہ ایسے جعلی قسم کا جو کنزیومر ہے جس کے کوئی رائٹ نہیں تھے اور جعلی رائٹ اس نے کریٹ کیا ہوا تھا اس کو 10,000 روپے تک کا جرمانہ بھی کرے۔ اور جہاں تک معاوضے کا معاملہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مانگنے سے تو بعض اوقات موت بھی نہیں ملتی ہے، تو معاوضے کی ترمیم جو ہے وہ کنزیومر کورٹ خود ایڈجسٹمنٹ کر لے گی۔ اس حوالے سے 2006 CMR پیج 913 جو ہے وہ ہمیں کچھ حد تک جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بینک کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ جب بینک یا اس کے ملازمین کسی قسم کی کوئی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو پھر چونکہ وہ جو شخص ہے اس کو سروسز بینک نے غلط دی ہیں یا بینک کے ملازمین نے غلط سروسز دی ہیں تو پھر منصفانہ طور پر پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی کنزیومر بینک کے ملازمین کے خلاف، بینک مینیجر کے خلاف باقاعدہ کر سکتا ہے۔ اس بات کو PLD 2013 پیج ہے 1133 میں اور 2013 CLD پہ لاہور ہائی کورٹ پیج 454 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کی فیصلہ جات جو کہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کی بارے میں دیے گئے ہیں، جس میں کنزیومر جو ہے وہ کسٹمر کی تعریف کی گئی ہے کہ بینک کی طرف سے فراہم کردہ جو کنزیومر اور سروسز جو پنجاب پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تابع اختیار سماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ملازمین نے اگر سروسز گندی دی ہیں تو وہ پھر چونکہ وہ کسٹمر جو ہے وہ صارف کی تعریف میں آتا ہے، اور پھر بینکنگ کورٹ کے اعتبار سے اگر بنتا ہے تو بینکنگ کورٹ، اور حتیٰ کہ اگر سروسز میں کوئی فلاح تھا تو پھر بینک کی طرف سے فراہم کردہ کنزیومر یا سروسز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے پنجاب کنزیومر کورٹ کے تابع اختیار سماعت میں آ سکتی ہیں۔